کتاب رحمت قرآن مجید کے حوالے سے ہی چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کا حقیقی فہم اور نور نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کے ایک بندہ مومن پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر شخص کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ اور حرف کی صداقتوں پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھے گی، اور یہ اعجاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو ہی حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جائے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے مخاطب، آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لے تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی نہیں، جس کا لفظ صداقتوں پر مشتمل، جس کا حرف نور افزا ہے۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن قرآن مجید کی بتائی ہوئی کوئی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ بطور مومن ہمارا اس بات پر 100% تیقن ہونا چاہیے، اور یہ دعویٰ خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کہا وہ ذکر جو ہم نے اپنے عبد خاص کے سینہ نور پہ نازل کیا ہے، اگر اس میں شک نام کی کوئی چیز دیکھتے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو، لیکن نہ وہ کل لا سکے، نہ آج لا سکے، نہ قیامت تک لا سکے۔ میرے امام بولے تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ لا سکے۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید کی مثل لانا ممکن ہوتا تو بدر و احد کے میدان نہ سجتے۔ سادہ سی بات تھی کہ قرآن کا مد مقابل لا کر پیش کر دیا جائے، لیکن اگر بدر اور احد کا میدان لگا ہے تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ قرآن کی مثل لانے سے عاجز آ چکے تھے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کی حفاظت خود مالک نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھی۔ اور ایک اور بات بھی میں اس پر آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ پوری تاریخ انسانیت اس کی کتب کا مطالعہ کیجئے، کوئی ایک کتاب بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کی عمر 100 سال ہو۔ 100 سال سے پہلے بندوں کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر لوگوں نے غلطیاں نکال دی، اعتراضات آگے، ان پر نئے ایڈیشن آ گئے۔ آج انسان کو بڑی اپنی سائنس کے اوپر بڑا ناز ہے، تو سائنس کے بھی آپ جو طلباء سائنس کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سائنس ہر سال ایک نیا ایڈیشن جاری کرتی ہے۔ یہ 2022 کا ورژن ہے، یہ 2023 کا ایڈیشن ہے، یہ 2024 کا ایڈیشن ہے۔ سائنس کو بھی ضرورت ہے کہ نئی تحقیقات آتی ہیں تو پچھلی اور نئی میں فرق آتا ہے، تو ہمیں اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جناب یہ ایسے نہیں ہے، یہ بات حقیقت میں ایسے ہے۔ سائنس آج تک اپ ڈیٹ ورژنز پیش کر رہی ہے، لیکن کائنات عالم میں 14 صدیاں بیت گئی، سونے محمد کے قرآن کا ایک ہی ورژن ہے، اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دے۔ اور یہ بھی تقاضا نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ جیسی 40 رکوعات پر مشتمل صورت لائی جائے، کہا نہیں، سورۃ الکوثر جیسی 3 آیتیں ہی لا کر دکھا دو، لیکن نہ کل لا سکا کوئی، نہ آج، اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔